فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، راحت القلوب میں ہے کہ بادشاہ ہارون رشید ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، بہت علاج کروایا مگر شفا نہ مل سکی۔ اسی حالت میں 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن اسے پتا چلا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی اس کے محل کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ بادشاہ نے انہیں اپنے پاس تشریف لانے کی درخواست کی۔ جب حضرت سیدنا شیخ شبلی علیہ رحمت اللہ القوی تشریف لے آئے تو دیکھ کے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ عز و جل کی رحمت سے آج ہی آرام آ جائے گا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے درود پاک پڑھ کر بادشاہ کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ تندرست ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بادشاہ تیمور جنگ میں اپنی فوجوں کی شکست پر آزردہ ہو کر، غمزدہ ہو کر کسی غار میں اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گیا۔ اب وہاں پر اس نے دیکھا کہ ایک مکڑی جالا بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بار بار گرتی ہے لیکن پھر اوپر جالے کے قریب پہنچ جاتی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے جالا بن لیا۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ جب ایک مکڑی اپنے مقصد کو پورا کرنے کی ٹھان لے تو وہ اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہے، تو میں ایک انسان ہو کر شکست کے بعد فتح یاب کیوں نہیں ہو سکتا؟ چنانچہ اس نے اپنی بکھری ہوئی فوجوں کو جمع کیا اور اس شدت کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوا کہ اس کو فتح نصیب ہو گئی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں ایک درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ کتنی ہی ناکامیاں آئیں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کامیابیوں کے دروازوں میں سے ایک دروازہ استقامت بھی ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ کسی کام کو کرتے چلے جانا۔ تو یہی آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے، استقامت۔ کون سی استقامت زحمت ہے، کون سی استقامت نعمت ہے؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر اپنے معاشرے کا ہم جائزہ لیں تو لوگ مختلف قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اس میں استقامت بھی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ نیکیوں پر استقامت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں، وہ 5 وقت کی نماز روزانہ مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ نمازوں کی پابندی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہیں نمازوں کی ادائی میں استقامت مل جاتی ہے۔ اسی طرح بعض تلاوت قرآن کے شائق ہوتے ہیں کہ مخصوص
مقدار میں روزانہ تلاوت کرنی ہے، وہ کرتے ہیں۔ نوافل پر بھی استقامت اختیار کرنے والوں کی کمی نہیں۔ اسی طرح دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے والے بھی استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ روزانہ 2 درس فیضان سنت کریں یا میرے لیے سنت کے رسائل سے، ایک باہر اور ایک گھر میں دینے کے پابند ہونے والے خوش نصیب بھی موجود ہیں۔ کچھ مسجد میں درس سننے میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شامل ہونے والوں کی بھی استقامت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ اچھا، پھر مسجد میں آتے ہیں تو نمازوں کے لیے صفیں بنتی ہیں، تو پہلی صف اول، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ایسے بھی ثواب کے حریص ملیں گے، ثواب حاصل کرنے کی جستجو کرنے والے ملیں گے کہ جو مسجد میں اذان سے پہلے موجود ہوتے ہیں یا اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کرتے ہیں اور وہ پہلی صف پانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض ہمارے اسلامی بھائی کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی ہوتی ہے، اس میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض نفلی روزہ جیسے پیر شریف کا روزہ، یہ رکھنے میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ نیکیاں جتنی بھی ہیں اس میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ تو ہوگی استقامت کی وہ قسم جو محمود ہے، جو پسندیدہ ہے، جو اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مطلوب ہے، یہ ہے وہ استقامت۔ اور دوسری استقامت کے لوگ معاذ اللہ مختلف گناہوں میں مستقل طور پر مبتلا ہوتے ہیں۔ بعضوں کو فلمیں دیکھنے کا چسکا چڑھ جاتا ہے، تو جس دن وہ فلم نہ دیکھیں انہیں خالی خالی سا محسوس ہوتا ہے، اپنا آپ کچھ کمی محسوس ہوتی ہے معاذ اللہ۔ اور فلم دیکھ لیں، ڈرامہ دیکھ لیں، گانے سن لیں، ان کو تو شاید اس میں تسکین ملتی ہے کہ ہاں یہ میں نے برا کام کر لیا، یہ گناہ کا کام کر لیا۔ بعضوں کو لڑائی جھگڑے کی عادت پڑ جاتی ہے، تو جس روز وہ کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، تو تکار نہ کریں، گالم گلوچ معاذ اللہ نہ کریں، اس دن وہ سمجھتے ہیں کہ آج کا دن تو ایسے ہی گزر گیا معاذ اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، گناہوں میں استقامت اختیار کرنے والوں کی بھی اس معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ اور بعض تو گانے سنتے سنتے نیند کی آغوش میں پہنچنے کے عادی ہوتے ہیں کہ نیند موت کی بہن ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیند میں موت کی یاد ہے کہ نیند میں بھی انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس حالت میں کہاں پڑا ہوا ہے۔ موت میں بھی وہ اپنے ہاتھوں کو ہلانے جلانے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو جب یادگار موت، جو موت کی یاد دلانے والی چیز ہے، اس کی آغوش میں آپ جا رہے ہو تو آپ کیا کام کرتے ہوئے جا رہے ہو؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم سو لیکن صبح اٹھ نہ پاؤ۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیند کے دوران ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک اور استقامت ہوتی ہے کہ جو مباح کاموں میں ہوتی ہے، اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو، اچھے اچھے لباس پہننا، اچھے کھانے کھانا، اچھی گفتگو کرنا، دنیاوی علوم حاصل کرنا، تو جب تک یہ شرعی کوئی اس میں قباحت نہ ہو، اچھی گفتگو سے مراد دنیاوی گفتگو، تو دین کی گفتگو تو اچھی ہی اچھی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ 3 طرح کی استقامتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم
اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس چیز میں استقامت اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا فرائض کی ادائیگی میں ہمیں استقامت ہے؟ کیا 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں؟ کیا رمضان کے روزے ہم پابندی کے ساتھ رکھتے ہیں؟ اگر ہم پر حج فرض ہو چکا تو کیا ہم نے ادا کر لیا؟ زکوٰۃ فرض ہو چکی تو کیا ہم نے ادا کر دی؟ تو یہ سوال ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین. اگر نمازوں کے بارے میں سوال کرنے پر جواب یہ آئے کہ 4 نمازیں تو پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، تو فجر کے لیے تو کوشش کرنی ہوگی. تو اس کا ایک حل ہے کہ جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے آپ بستر چھوڑ دیجیے. اگر آپ بستر پر پڑے رہیں گے کہ ابھی چند منٹ بعد یہ پھر آپ کو ایسی تھپکی دے کر سلایا جائے گا یا جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو فجر کا وقت جا چکا ہوگا. اسی طرح سے روزے، رمضان کا جب مہینہ قریب آتا ہے تو لوگ بعض یہ عذر بیان کرتے دکھائی دیتے کہ جناب میری تو میڈیکل پرابلم ہے. تو میڈیکل پرابلم وہ جس کو شریعت تسلیم کرے کہ طبیب حاذق یہ کہہ دے کہ تم روزہ رکھو گے تو بیمار پڑ جاؤ گے یا زیادہ بیمار ہو جاؤ گے، یا اپنا تجربہ ہے کہ پہلے یہ روزے رکھے تھے اسی حالت میں تو میں بیمار پڑ گیا تھا، یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، یا اس کی ظاہری حالت بتا رہی ہو کہ بہت بیمار ہے، بستر مرض پر لیٹا ہوا ہے، اب اگر وہ روزہ رکھے گا تو مزید بیمار پڑ جائے گا. تو اس طرح کے شرعی عذر، لیکن اس کو ویلڈ کروانے کے لیے آپ کو دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کرنا چاہیے کہ میرا فلاں عذر ہے، کیا یہ شرعاً عذر بنتا ہے روزہ چھوڑنے کے لیے؟ تو نازک مزاجی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیکیوں میں استقامت شریعت کو مطلوب ہے. تو جب ہم نماز پڑھنے کا خود کو عادی بنا لیں گے تو یہ عبادت ہم پر آسان ہوتی چلی جائے گی. کھانے کہ ہم عادی ہیں، بعض 3 وقت کا کھاتے ہیں، بعض 5 وقت کا کھاتے ہیں، تو صبح دوپہر شام یہ 3 وقت کا کھانا اور ناشتہ کرتے ہیں. بعض 10-11 بجے چائے کے ساتھ کچھ چیز کھاتے ہیں، بعض 4-5 بجے شام کی چائے کے ساتھ کچھ چیز کھاتے ہیں، اور بعض کو رات 10-11 بجے بھوک لگتی کھانا کھانے کے بعد بھی، اس وقت وہ کوئی چیز کھاتے ہیں. تو وہ تو روزانہ کر رہے ہیں نا. وہاں پر نفس یہ صدا کیوں بلند نہیں کرتا کہ روز تو کرتے ہیں، آج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آج چھٹی کر لیتے ہیں. تو یہ کھانا چھٹی نہیں کرنے دیتا. نماز ہماری کیسے چھوٹ جائے؟ تو جس طرح ورکنگ ڈے میں نماز پڑھنی ہے، اس طرح چھٹی کے ایام میں بھی نماز پڑھنی ہے. تو کئی ہمارے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے نمازیں شروع تو کی ہوں گی لیکن استقامت نہیں ملی، پھر پیچھے ہٹ گئے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمت نہ ہاریے، کوشش کیجیے. یہ جو اتنے سارے مسلمان آپ کو دکھائی دیتے ہیں مساجد میں جا کر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، وہ بھی تو آپ جیسے ہیں. انہوں نے سستی کو ایک طرف رکھا اور 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے میں استقامت پا گئے. کاش میرے وہ اسلامی بھائی جو نمازوں سے دور ہیں، وہ جو نمازیں قضا ہوئیں اس پر توبہ کریں، رب تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جو نمازیں رہ گئی ہیں قضا ہو چکی ان کو اب ادا کر لیں. اس سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری
دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے قضا نمازوں کا طریقہ. یہ پڑھیے، بہت ساری اس میں آپ کو آسانیاں بھی ملیں گی جو قضا نمازوں کے لیے شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے. بہرحال نیکیوں میں استقامت ضروری ہے. آپ نے پانی کا قطرہ دیکھا ہوگا کہ اگر پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے تو نیچے مضبوط پتھر بھی ہو، اس پتھر میں بھی سوراخ ڈال دیتا ہے. کہ پانی کے قطرے کو اگر آپ انگلی پر لے کے ہلکا سا مس لیں گے تو یہ ہوا میں اڑ جائے گا. یہ اس کی جان ہوتی ہے، یہ طاقت ہے. لیکن یہی نرم و نازک قطرہ، اس کو دبائیں تو دب جائے، پھیلائیں تو پھیل جائے، سکھائیں تو سوکھ جائے. لیکن یہی قطرہ جب بار 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 ہزاروں بار ایک ہی سخت چیز پر ٹپکتا ہے تو پتھر میں بھی سوراخ ڈال دیتا ہے. استقامت کی اہمیت اس سے زیادہ اور کون سی چیز ہمیں سمجھا سکتی ہے. تو آپ کوئی بھی نیکی کریں، استقامت نہ ملے کوشش کریں، بار بار کریں، مشق کیجئے. یہ مشق ہمیں آسانی دلوائے گی. اسی طرح سے بعضوں سے گناہ چھوٹنا دشوار ہوتا ہے کہ گناہ چھوڑنے کی کوشش کی لیکن پھر ایسی اداسی زندگی میں محسوس ہوئی کہ نفس و شیطان نے یہ باور کرایا کہ اس گناہ کے بغیر تو تمہاری زندگی بہت اداس ہے، بہت بور ہو جاؤ گے، اور وہ شخص گھبرا کر دوبارہ سے ان گناہوں میں جا پڑتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں متعدد لوگ ایسے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس گناہ کو نہیں کر رہے ہوں گے جو آپ کر رہے ہیں. کیا ان کی زندگی کے شب و روز نہیں گزرتے؟ کیا وہ اپنا وقت بوریت میں گزارتے ہیں؟ ہرگز نہیں. تو جب ایک انسان ان چیزوں سے بچ کر زندگی گزار سکتا ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ بھی گزار سکتے ہیں. چند دن آپ کو محسوس ہوگا لیکن جب آپ ڈٹے رہیں گے تو استقامت مل ہی جائے گی. تو ان معنوں میں یہ استقامت نعمت ہے کہ جو نیکیاں کرنے پر اختیار کی جائے، جو گناہوں سے بچنے پر اختیار کی جائے، کیونکہ گناہوں سے بچنا بھی نیکی ہے، اس کا بھی ثواب ہے. کہ ایک شخص کوئی سا برا کام کر سکتا ہے لیکن رب عز و جل کے خوف کی وجہ سے، فکر آخرت کی وجہ سے وہ اس گناہ سے باز رہ جاتا ہے تو علماء کرام نے اس کو بھی نیکی قرار دیا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، استقامت وہ اختیار کریں کہ جو ہمارے لیے نعمت ہو. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ تھی استقامت. تو ہمیں استقامت کے فوائد حاصل کرنے کے لیے کچھ تراغیب بھی دی گئی. چنانچہ پارہ 24 ترجمہ کنز الایمان ہے کہ بے شک وہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش رہو اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو. ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا بے شک وہ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جنتی ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی کی جائے، جس عمل کو ہمیشہ کیا جائے چاہے وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو.
ہماری امی جان ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ عبادت سب سے زیادہ پسند تھی جس کے کرنے والا ہمیشہ کرے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیکیوں پر استقامت، عبادت پر استقامت کرنی چاہیے ہمیں۔ بعض ہمارے اسلامی بھائی رمضان میں روزے رکھتے ہیں ماشاءاللہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن جوں رمضان سے دوری ہوتی جاتی ہے یہ بھی نمازوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ نماز کے لیے مسجد کا معاذ اللہ رخ ہی نہیں کرتے۔ پھر جب دوبارہ رمضان آتا ہے تو ان کی آنکھیں کھولتی ہیں کہ ہاں یار ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے کاش اس معاملے میں ہم سارا سال یہ ذہن بنائیں کہ جس طرح ہم رمضان میں 5 وقت کی نماز با جماعت پر استقامت پکڑے رہے تھے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی بقیہ مہینوں میں بھی 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنی ہے۔ آپ کوشش کیجئے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ کہ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمت مرداں مدد خدا محاورہ ہے کہ آپ ہمت کیجئے، آپ کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالی کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ اچھا، بعض ہمارے اسلامی بھائی وظائف پڑھتے ہیں، اس وظیفے کا جو فائدہ لکھا ہوتا ہے ان کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ یہ فائدہ بس ہمیں جلد از جلد مل جائے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب فائدہ نہیں مل پاتا تو اس وقت پھر وہ وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نتیجے کی طلب میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ استقامت عبادت پہ بعض اوقات اس لیے بھی نہیں مل پاتی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جن کو خود بھی عبادت پر استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے جب آپ بے نمازیوں میں بیٹھیں گے تو نماز کا وقت آئے گا، گزر جائے گا، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی، تو آپ کو وہ کہاں اٹھنے دیں گے۔ اور اگر آپ نمازیوں میں بیٹھیں گے تو جو ہی نماز کا وقت آئے گا تو آپ مسجد کا رخ اختیار کریں گے ان کے ساتھ۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عبادت میں استقامت یقیناً اللہ عز و جل کی نعمت ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ 40 سال عشاء کے وضو سے، اور سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض صورتیں ہیں کہ سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی تفسیر بہار شریعت یا نماز کے احکام میں دیکھی جا سکتی ہے۔ تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اسی طرح حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جرجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روٹی کھانے اور ستو پھانکنے میں 90 تسبیحات کا فرق پایا ہے، چنانچہ 40 سال ہو گئے ہیں میں نے روٹی نہیں چبائی۔ تو یہ وہ ہستیاں تھیں، وہ ہمارے اکابرین تھے، وہ بزرگان دین تھے کہ جو اپنے وقت کو بھی ایسا مینج کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی طبیعت میں تحمل مزاجی لائیں، جلد بازی سے چھٹکارا پائیں اور عبادت پر استقامت اختیار کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے بارے میں پوچھا گیا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل کس طرح ہوا کرتا تھا، کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کسی عمل کو خاص کر لیا کرتے تھے؟ تو فرمایا نہیں، آپ کا عمل ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس عمل کو شروع کر لیتی اپنے اوپر لازم کر لیتی، یعنی اس پر استقامت اختیار کیے رہتی۔
تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج سے عہد کر لیجئے، آج سے یہ نیت کر لیجئے کہ جو ہو چکا اس پر توبہ، اور اگر ان عبادتوں کو ادا کرنا لازم ہے جیسے نماز تو ادا کروں گا، آج کے بعد میں عبادت میں استقامت اختیار کروں گا، گناہوں سے بچنے میں استقامت اختیار کروں گا، اور اللہ عز و جل کی یہ نعمت ہے جو استقامت، جو اس کے نیک بندوں کو حاصل ہے، وہ میں بھی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال رہے اور ہم بھی نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترجمہ کنز ایمان، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟